السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الانعام آیت نمبر 145 سے 150 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے عبد و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اس آیت میں فرمایا ہے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے، جھوٹ اور افترا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق کو حرام قرار دے دیا ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے، پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، وہ کہتے تھے کہ یہ بڑے چھوٹے چوپائے 8 قسم کے ہیں، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، ایک نر اور ایک مادہ، یہ 4 قسمیں ہوئیں۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تو ان میں سے کسی چیز کو بھی حرام قرار نہیں دیا۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو بچہ دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوا ہے، پیٹوں میں ہے، مادہ کے دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں، اس کو یعنی رحم میں جو بچہ ہوتا ہے وہ نر یا مادہ ہی ہوتا ہے، تو پھر کیا بات ہے کہ تم ان میں سے بعض کو تو حرام اور بعض کو حلال قرار دیتے ہو؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھ کو سند سے، دلیل سے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں حلال ہیں، دلیل سے واضح کرو۔ ارشاد الہی ہم کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا، یہ چیزیں حرام کی تھیں اور کسی کو حلال اور کسی کو حرام قرار دیا تھا، تو تم اس وقت موجود تھے؟ یا تو کوئی علمی دلیل دو یا پھر یہ بتاؤ کہ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ انہوں نے کچھ چیزوں کو خود بخود حرام قرار دے کر از راہ کذب و افطرا ان کی حرمت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دی، تو اس پر ان کو اللہ تعالیٰ سرزنش یعنی ڈانٹ رہا ہے اور فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تاکہ بغیر علم کے وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ اس شخص سے زیادہ بڑا اور کوئی ظالم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پچھلی آیت جو آپ نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کا سب سے پہلا مصداق جو ہے عمرو بن لوحی بن قمعہ ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلا وہ شخص تھا جس نے نبی علیہ السلام کے دین کو بدلا اور سائبہ، وسیلہ اور حام کی رسموں کو ایجاد کیا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں آج کے آپ کے سبق میں
کہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، یعنی ان چیزوں کے سوا حیوانات میں سے اور کچھ حرام نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ مائدہ میں یا احادیث مبارکہ میں دیگر محرمات کا جو ذکر آیا ہے وہ اس آیت کے بعد آیا ہے، یعنی یہ سورۃ الانعام مکی ہے اور سورۃ مائدہ آخر میں نازل ہوئی تھی، بعد میں نازل ہوئی تھی، اور جتنے بھی محرمات کا ذکر ہے وہ سورۃ مائدہ میں بعد میں نازل ہوا۔ فرمایا او دما مسفوحا، یا بہتا ہوا لہو۔ امام قتادہ کہتے ہیں کہ بہتا ہوا لہو جو ہے وہ حرام ہے، اور اگر خون گوشت کے ساتھ لگا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گوشت کے ساتھ یا ہڈی کے ساتھ خون لگا رہ گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اس کے کھانے میں، لیکن بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے، جب ذبح کیا جاتا ہے اور جانور میں سے خون نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزوں کو تو کھا لیتے تھے اور کچھ کو نفرت کرتے ہوئے نہیں کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، اپنی کتاب کو نازل فرمایا اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دے دیا۔ پر جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا وہی حلال ہے، اور جسے اس نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، جس سے اس نے سکوت فرمایا ہے وہ قابل معافی ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ سودا بنت زمعہ کی بکری مر گئی، تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بکری مر گئی ہے۔ آپ نے فرمایا فلولا اخذتم مسکها فقالت ناخذ مسک شاة قد ماتت، تم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی کھال کو کیوں نہیں اتار لیا، وہ مر گئی لیکن تم نے اس کی کھال کو کیوں نہ اتار لیا۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مری ہوئی بکری کی کھال اتارتے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنکم لا تطعمونہ ان تذبغوہ فتنتفعوا بہ، کہہ دیجئے کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں سے کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، سوائے کن چیزوں کے؟ سوائے اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا ہوا لہو ہو یا سور کا گوشت ہو، اور تم اسے کھاتے تو نہیں ہو، یعنی کھال کو تم کھاتے تو نہیں ہو، لہذا اسے رنگ لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو۔ تو حضرت سودا نے پیغام بھیج کر اس کی کھال کو اتروا لیا، اسے رنگ لیا اور اس سے ایک مشکیزہ بنا لیا جو ان کے استعمال میں رہا حتیٰ کہ پھٹ گیا۔ اسے امام بخاری اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر اگر کوئی مجبور کر دیا جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے، یعنی اگر کوئی شخص ان اشیاء میں سے کسی کے کھانے کے لیے مجبور ہو جائے، یعنی جو چیز حرام ہے اس کے کھانے کے لیے مجبور ہو جائے، ایسا وقت آ جائے کہ اس کے علاوہ کوئی کھانا مل ہی نہیں رہا اور مرنے کا خطرہ ہے کہ انسان کے جان کے لالے پڑ گئے ہیں، تو پھر مجبوری کے طور پر وہ اتنا کھا سکتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، اس کی بھوک ختم ہو جائے اور وہ جی سکے۔ فرمایا کسی کے کھانے کے لیے مجبور ہو جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حرام قرار دیا ہے، بشرط یہ کہ وہ نافرمانی کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، اتنا زیادہ نہ کھائے کہ حد سے تجاوز کر جائے، بس جینے کی حد تک وہ اس میں سے مجبوری کے تحت کھا سکتا ہے۔ اور جو چیزیں حرام ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنیادی طور پر 4 ہی چیزیں جو حرام ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، بہتا ہوا خون، اور نمبر 3 خنزیر کا گوشت، اور نمبر 4
ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر مشہور کر دی جائے۔ اس آیت میں یہ وضاحت مزید ہے کہ خون سے مراد وہ خون ہے جو ذبح کرتے وقت جانور کے جسم سے نکل جاتا ہے، اور اگر کچھ تھوڑا بہت جسم میں رہ جائے، یعنی گوشت وغیرہ میں یا ہڈی میں رہ جائے، تو وہ حرام نہیں ہے۔ اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں مردار کی بھی بعض صورتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی خواہ وہ مردار گلا گھٹ کر مرا ہو، یا چھڑی کی لکڑی کی ضرب سے، لکڑی کے مارنے سے مرا ہو، یا بلندی سے گر کر مر گیا ہو، یا سینگ مارنے سے، کسی ایک سینگ والے نے دوسرے سینگ کو مارا، سینگ والے بکرے کو یا بکری کو مارا تو اس کی ضرب سے مر گیا ہو۔ کچھ جانور اور پرندوں کی حرمت سنت نبوی میں نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مقصود ان مشرکین کی تردید ہے جنہوں نے خود بخود کچھ چیزوں کو حرام قرار دے کر اپنے فاسد، اپنے غلط خیالوں کے ساتھ انہیں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کے ناموں سے موسوم کر دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی بھیجی کہ آپ ان لوگوں کو یہ بتا دیں کہ وحی الہی میں ان چیزوں میں سے کسی کو بھی حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ اس آیت کریمہ میں مذکور ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا وہ ہے مرا ہوا جانور، بہتا ہوا لہو، سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ان کے سوا اور چیزوں کو اس نے حرام قرار نہیں دیا۔ ان کے سوا باقی چیزیں ایسی ہیں جو قابل معافی ہیں، جس سے سکوت اختیار کر لیا گیا ہے، لہذا تم یہ کیوں گمان کرتے ہو کہ یہ چیزیں بھی حرام ہیں؟ تم نے انہیں کیوں حرام قرار دے لیا ہے اپنے اوپر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو حرام قرار نہیں دیا تھا۔ سبحان اللہ، کتنا کھول کھول کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر کے فرما دیا ہے۔ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے چوپایوں اور پرندوں میں سے ہر ناخن والے، مثلا اونٹ، شتر مرغ اور بطخ ایک قسم کی بطخ اور بطخ وغیرہ کو یہودیوں کے لیے حرام قرار دے دیا تھا۔ ارشاد الہی وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گایوں اور بکریوں میں سے ان کی چربی کو ہم نے حرام کر دیا تھا۔ سعدی بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے بھیڑ بکریوں اور گایوں کی، خصوصاً ان کے گردوں کی چربی کو حرام قرار دے دیا تھا، اور یہودی بات یہ بناتے تھے کہ چربی کے استعمال کو چونکہ حضرت یعقوب نے اپنے لیے حرام قرار دے لیا تھا، اس لیے ہم بھی اسے حرام سمجھتے ہیں۔ الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھوں پر لگی ہو، یعنی جو چربی ان جانوروں کی پیٹھوں پر لگی ہو وہ ان کے لیے حرام نہیں تھی۔ اویل حوایا، یا اوجڑی، حوایا جو ہے وہ حویت ان کی جمع ہے، اور حوایا کہتے ہیں اوجڑی کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ حوایا سے مراد اوجڑی ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کلام الہی کے معنی یہ ہیں اس آیت کے کہ ہم نے یہودیوں کے لیے گایوں اور بکریوں کی چربی کو بھی حرام قرار دے دیا تھا، ہاں البتہ ان جانوروں کی وہ چربی ان کے لیے حرام نہیں تھی جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا جسے ان کی اوجڑی نے اٹھایا ہوا ہو۔ او مختلط بعظم، یعنی وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ ملی ہو، وہ بھی ہم نے یہودیوں کے لیے حلال قرار دے دی تھی۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ ان کے لیے وہ چربی حلال تھی جو جانور کی چکی اور دم کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ دم کے ساتھ بھی چربی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو دمبا ہوتا ہے اس کے پیچھے چکی ہوتی ہے اس کے پیچھے، تو وہ جو تھی چربی وہ بھی حلال تھی۔ اور اسی طرح ہر وہ چربی جو پایوں
پہلوؤں، سر، آنکھ اور ہڈی کے ساتھ لگی ہوتی تھی، وہ بھی ان کے لیے حلال تھی۔ ارشاد الہی ہے ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سزا ہم نے ان کو ان کی سرکشی کے سبب دی تھی، ان کی بغاوت کے وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی۔ ہم نے انہیں اس تنگی اور مصیبت میں ان کی شرارت، بغاوت اور ہمارے احکام کی، ہمارے حکموں کی مخالفت کی وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا کیا تھا کہ ان کے اوپر کچھ چیزوں کی چربی کو حرام قرار دے دیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا سورۃ النساء۔ تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے وجہ سے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی حرام کر دی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ حیوانی غذاؤں میں سے بنی اسرائیل پر حرام کردہ اشیاء کا بیان سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 193 اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 160 میں بھی بیان ہوا ہے۔ ان سب آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر یہی چیزیں جو شریعت محمدی میں حرام ہیں بنی اسرائیل پر بھی حرام تھی۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان بنیادی چیزوں کے علاوہ باقی تمام چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھیں، مگر وہ چیزیں جنہیں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور تورات کے زمانے نزول تک یہی صورتحال تھی، مگر بنی اسرائیل ان چیزوں کو بھی حرام ہی سمجھتے رہے جنہیں حضرت یعقوب نے اپنی بیماری یا طبیعت کی کراہیت کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تورات میں ان کی حرمت کا حکم بالکل موجود نہیں تھا، اور نہ ہی قرآن کے زمانہ نزول تک، قرآن کے اترنے کے وقت تک ایسا کوئی حکم تورات میں درج تھا، کیونکہ قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ اگر تورات میں ان اشیاء کی حرمت کا ذکر موجود ہے تو تورات کو لا کر دکھا دو، لیکن یہود نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دور کی متداول تورات میں اضافہ ہے، یعنی خود گھڑ کر اضافہ کر دیا گیا ہے جو بہت زمانے کے بعد کسی وقت کیا گیا ہے۔ نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان 4 بنیادی چیزوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی یہود پر حرام کی گئیں، یعنی ہر ناخن والا جانور جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، جیسے اونٹ یا شتر مرغ، بطخ، یا ہر کھر والا جانور جیسے گورخر وغیرہ، اور گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام کی گئی تھی۔ اور یہ چیزیں گو بنیادی طور پر حرام نہیں تھیں، اللہ نے حرام نہیں کی تھی، تاہم ان کی سرکشی کی پاداش میں، ان کی بغاوت کی پاداش میں حرام کی گئیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشیاء، یہ چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد کسی وقت حرام کی گئی تھی۔ زمانہ نزول قرآن تک تو تورات میں ان چیزوں کی حرمت کا اضافہ نہیں کیا گیا تھا، بعد میں ایسی حرام چیزیں بھی تورات میں شامل کر دی گئیں۔ واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے سیقول الذین، آگے ارشاد ربانی ہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم تو سچ کہنے والے ہیں، یعنی ہم نے ان کے ظلموں کی وجہ سے انہیں جو سزا دی ہے تو اس میں ہم عدل کرنے والے ہیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اسی کے معنی یہ ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو یہ خبر دی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دے دیا تھا تو ہم اس میں سچے ہیں، اور یہودیوں کی یہ بات جھوٹ پر مبنی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان چیزوں کو اپنے لیے خود حرام قرار دے لیا تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے یہ مخالف مشرکین اور یہودی وغیرہ آپ کی تکذیب کریں، آپ کو جھٹلائیں اور آپ کی بات کو نہ مانیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار وسیع رحمت والا ہے۔
وسیع رحمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں کے حصول اور اتباع رسول کی ترغیب ہے۔ فرمایا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب جو ہے وہ گناہ گار لوگوں سے ٹلتا نہیں ہے، بالکل نہیں ٹلنے والا۔ یہ ان کے لیے اللہ کے رسول خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ترغیب و ترہیب کو ملا کر ہی بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اس سورت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، بے شک آپ کا اللہ جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ سورۃ الرعد میں بھی فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک آپ کا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی جو توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اللہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور جو اکڑے رہتے ہیں اور اپنی بات پر جمے رہتے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، تو وہ اس عذاب کے انتظار میں رہیں۔ وہ جیسے رحمت کرنے والا ہے ویسے ہی جھٹلانے والوں کو عذاب میں گرفتار کرنے والا ہے، اور جب اس کا عذاب آتا ہے اور آئے گا تو اس کو کوئی بھی نہیں ٹال سکے گا۔ سبحان اللہ، کوئی بھی نہیں ٹال سکے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ جن لوگوں نے شرک کیا وہ جلد ہی کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے تو اسے ہمارے پاس پیش کرو، تم تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہو اور تم اٹکل پچو ہی سے کام لیتے ہو۔ انسان کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ وہ اپنی کوتاہی اور قصور کا اعتراف کرنے کے بجائے اسے کسی دوسرے کے سر تھوپنے اور خود بری الذمہ ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنا قصور جو ہے کسی دوسرے کے سر پر ڈالنے اور اپنے آپ کو صاف بچانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کی کوئی اور ایسی وجہ تلاش کرتا ہے جس سے اس کے ذمے کوئی الزام نہ آئے۔ اور یہ صرف یہود ہی کی بات نہیں بلکہ ان سے پہلے لوگ بھی ایسا ہی جواب دیتے رہے، جیسا کہ اس آیت میں آگے ذکر ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی ایسا جواب دیتے رہیں گے یہود۔ اور اس غرض کے لیے سب سے عمدہ بہانہ مشیت الہی کا ہوتا ہے، حالانکہ مشیت الہی کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی چاہت کا علم، اللہ کی مرضی کا علم کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے مشیت الہی میں یہ بات ہو کہ یہ مشرکین اسی طرح شرک میں پھنس کر اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید کر کے دنیا میں بھی عذاب کے مستحق قرار پائیں گے اور آخرت میں بھی۔ مشیت الہی کو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال بنانے والے عموماً یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا میں بہت فرق ہے۔ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا میں بہت فرق ہے۔ مثلا اللہ کی رضا اس بات میں ہے کہ سب لوگ اس کے فرما بردار بن جائیں، ساری دنیا کے لوگ جو ہیں اس کے فرما بردار بن جائیں، اور کوئی شخص کفر و شرک یا ظلم و زیادتی کی راہ جو ہے اختیار نہ کرے۔ مگر اس کی مشیت کیا ہے؟ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کا امتحان لیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت تمیز اور قوت ارادہ اور اختیار عطا کیا ہے، پھر اسے اسلام اور کفر و شرک اور نیکی اور بدی کی راہیں الگ الگ سجا دی ہیں۔ دو راستے اللہ تعالیٰ نے، سیدھا راستہ اور بدی کا راستہ،
نیکی کا راستہ اور برائی کا راستہ، اسلام کا راستہ اور کفر کا راستہ، یہ دو راہیں الگ الگ سجا دی ہیں انسان کو۔ پھر جو شخص اپنا ارادہ و اختیار سے اللہ کا فرما بردار ہو، اس کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور جو شخص کفر و شرک کی راہ اختیار کرے اسے اس کی سزا ملے گی۔ پھر ان دونوں گروہوں میں حق و باطل کا مارکہ بھی مشیت الہی ہے۔ کسی کا ہدایت قبول کرنا مشیت الہی بھی ہے اور رضائے الہی بھی، اور کفر و شرک اختیار کرنا مشیت الہی تو ہے مگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہرگز نہیں ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ انسان کو مشیت الہی کی بات اس وقت یاد آتی ہے جب وہ اللہ کے حقوق کو پامال کر رہا ہو، اللہ کے حقوق کو، اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہو، توڑ رہا ہو۔ لیکن جب اس کے اپنے حقوق تلف ہو رہے ہوں، جب اس کے اپنے حقوق پر کوئی ڈاکہ مار رہا ہو، تو وہ کبھی بھی مشیت الہی کے عذر کو قبول نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کہتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ مثلا کسی کے گھر میں چوری ہوتی ہے یا ڈاکہ پڑتا ہے تو وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ بھئی اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مشیت تھی، یہ ہو گیا اس لیے چور یا ڈاکو آ گیا، اور چور ڈاکو کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اس کی مرضی تھی تو میرے گھر میں چور اور ڈاکو آ گیا، لہذا چور اور ڈاکو کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اسے اس وقت وہ اختیار یاد آ جاتا ہے جو مجرم نے جرم کرتے وقت استعمال کیا، لہذا اسے ظالم اور خود اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگتا ہے۔ پھر انسان بھول جاتا ہے کہ مشیت الہی تھی، اگر ڈاکہ ڈل گیا تو مشیت الہی تھی اور یہ ہو گیا۔ اس وقت تو یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، مشیت الہی تھی، یہ سب کچھ ہو گیا، اور ڈاکو اور چور جو ہے وہ قصوروار نہیں ہے۔ اور اس وقت وہ اختیار یاد آ جاتا ہے جو مجرم نے جرم کرتے وقت اس طرح استعمال کیا تھا، لہذا اسے ظالم کہتا ہے اور خود اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، یعنی چور اور ڈاکو کو ظالم کہتا ہے اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، حالانکہ مشیت الہی کے اسی ضابطے کے مطابق اسے اپنے آپ کو مظلوم بھی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ مشیت الہی یعنی اللہ کی مرضی ایسی ہی تھی۔ شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھے تو ایک دو دفعہ سن لیجئے تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ مشیت الہی کو بہانہ بنانے کی مثال اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام حضرت علی کے گھر تشریف لائے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے۔ اس گفتگو کے دوران نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا، کیا تم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہو؟ حضرت علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری روحیں تو اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، یعنی ہم سو رہے ہوتے ہیں تو روحیں تو اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، اگر وہ واپس بھیج دے تو ہم نماز پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس جواب پر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور آپ اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے جاتے تھے، یعنی غصے سے اور بےتاب ہو کر رانوں پر ہاتھ مارتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یعنی انسان جو ہے اپنی اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ غور فرمائیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشیت الہی کا سہارا لیا کہ بھئی ہماری جو روحیں ہیں وہ اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، نیند کے وقت اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہماری روحوں کو لوٹا دیتا اور ہم نماز پڑھ لیتے۔ تو حضرت علی نے مشیت الہی کا سہارا لیا، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے اس قول کو غلط قرار نہیں دیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے افسوس سے کہا کہ افسوس اس بات پر ہے کہ عمل کرنے کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے، اسے وہ کیوں بھول جاتا ہے، اس کو وہ کیوں بھول جاتا ہے، یعنی عمل کرنے کا اختیار، اٹھنے کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے، اگر وہ اس کو تقدو ہو تو وہ اٹھ سکتا ہے، اس بات پر نہیں رہے گا کہ یہ مشیت الہی تھی، اللہ کی مرضی تھی، میں ایسے ہی رہا۔ ٹھیک ہے، تو انسان کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، قوت دی ہے، ارادہ دیا ہے، انسان کو با مختار بنایا ہے، اور انسان کا نفس جو ہے انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اب وہ چاہے سیدھے راستے پر اس کو لگا لے، چاہے
غلط راستے پر اس کو لگا لے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین قل هلم شہداءکم الذین يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ ارشاد الہی، قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت سے نوازنا چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اسے گمراہ کرنے میں اس کی حکمت تامہ اور حجت بالغہ کار فرما ہے۔ اور اگر وہ چاہتا تو اپنی قدرت، مشیت اور اختیار کے ساتھ تم سب کو ہدایت عطا فرما دیتا، مگر وہ مومنوں سے راضی اور کافروں سے ناراض ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى سورۃ الانعام میں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں بھی فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب سارے ہی ایمان لے آتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ، امام ضحاک فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے پاس قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے بندوں کے خلاف بہت مضبوط و مستحکم دلائل موجود ہیں۔ فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اتمام حجت کر دی ہے اور اپنے رسول اور کتابیں بھیج کر تمام لوگوں کو نیکی اور بدی کی راہوں اور ان کے انجام سے پوری طرح مطلع کر دیا ہے، اور حرام و حلال کے احکام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیے ہیں۔ یہ مشرکوں کے اس عذر کا جواب ہے جو یہ ہے کہ فی الواقع اس کی مشیت یہی ہے کہ تمہیں ہدایت نصیب نہ ہو، لیکن یہ اس کی رضا نہیں ہے، اور چونکہ اللہ اتمام حجت کر چکا ہے لہذا تمہیں تمہارے جرائم کی سزا ضرور دے گا۔ یہاں پر قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، یہاں شہادت سے مراد یقین کی بنا پر شہادت ہے، اور وہ یہ شہادت دیں کہ واقعی فلاں فلاں چیزیں اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں کے لیے حرام یا حلال قرار دی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی شہادت تو وہ دے نہیں سکتے، تاہم اگر کچھ لوگ ڈھیٹ بن کر جھوٹی شہادت دینے پر آمادہ ہو بھی جائیں، تو آپ ان کا ساتھ مت دیجیے، آپ ان کے ہم نوا نہ بنیے۔ ان سے یہ شہادت اس لیے نہیں طلب کی جا رہی کہ اگر وہ شہادت دیں تو آپ بھی ان کی بات مان لیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ شہادت اس لیے نہیں مانگ رہا کہ اگر وہ شہادت دیں تو آپ ان کی بات کو مان لیں، بلکہ اس لیے اللہ تعالیٰ طلب کر رہا ہے کہ جب وہ ایسی شہادت پیش نہیں کر سکیں گے تو ممکن ہے کہ بعض صحیح عقل رکھنے والے لوگ ایسی مشرکانہ رسوم سے باز آ جائیں جو سراسر توہمات اور ظن پر مبنی ہے، جھوٹے گمان پر مبنی ہے، اور اس قسم کی جھوٹی شہادت دینے پر ایسے لوگ ہی آمادہ ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جھوٹی شہادت تو وہی دے گا نا، ایسے ہی لوگ دیں گے جنہیں آخرت کے دن پر اور اللہ کے سامنے اپنے حساب پر، اپنی پوچھ گچھ پر، اپنے اعمال کی جواب دہی پر ایمان ہی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کی آیت کو جھٹلاتے اور حرام و حلال کے احکام اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کے برابر، اللہ کے شریک بنتے ہیں، اس کے ہمسر بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے جو اپنی خود ساختہ شریعت بنا رکھی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون، تم نے جو اپنی خود شریعت بنا رکھی ہے اور خواہ مخواہ اپنے آپ پر کئی طرح کی پابندیاں لگا رکھی ہیں، ان کی تمہارے پاس کوئی علمی یا عقلی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں اور کتاب اللہ سے پڑھ کر سناتا ہوں کہ اللہ نے کیا کچھ تم پر حرام کیا ہے اور کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں جو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، فلاح اور کامیابی کے لیے ضروری ہیں اور ہمیشہ سے اللہ کی شریعت کا جزو رہی ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جن جن احکام کا ذکر فرمایا ہے، مشرکین اور یہود دونوں ان کی خلاف ورزیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے کی آیت میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گی کہ وہ کون سی خلاف ورزیاں تھی جو یہود اور مشرکین کیا کرتے تھے۔